عبادت کیا ہے؟ عبادت کرنی کیسے ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ بہترین فارمولہ پھر قرآن کی بارگاہ میں ہے. چھوڑ دیں سب کچھ، قرآن سے پوچھیں عبادت کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب ان سے فرما دیجئے، ان کنتم، ان سے کہہ دیجئے، تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کے دعوے کرتے ہیں، اللہ سے قرب کی باتیں کرتے ہیں، فاتبعونی، محبوب یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنت پر عمل کریں، آپ کے عمل کو اپنا لیں، آپ کی اداؤں کو اپنا لیں، یحببکم اللہ، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اب عبادت کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ. عبادت کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ. عبادت کیا ہے؟ محبوب کی اداؤں کو اپنانا، یہ عبادت ہے. اب کوئی کہے جی کہ شاہ صاحب نے عجیب سی بات کر دی کہ محبوب کی اداؤں کا نام عبادت ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ جی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ محبوب کی اداؤں کا نام عبادت ہے. اب بتائیں سجدہ کس سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیام کس سے سیکھا ہے؟ حضور سے. رکوع کس سے سیکھا ہے؟ حضور سے. کعبے کا کعبے بتانا، کعبہ کیا ہے کس نے بتایا؟ حضور نے. روزہ کس سے رکھتے ہیں؟ حضور سے. حج کیسے کرتے ہیں؟ حضور کے عمل پہ. حضور نے جیسے کیا. زکات کیسے دیتے ہیں؟ جیسے حضور نے فرمایا. صدقہ کیسے دیتے ہیں؟ جیسے حضور نے کہا. نکاح کیسے کرتے ہیں؟ جیسے حضور نے کیا. سب کیا ہے؟ محبوب کی ادائیں ہیں. اب جو عمل میں محبوب کرتے گئے عبادت بنتی گئی، عبادت بنتی گئی. دوستان محترم، غور کرنا ہے. محبوب کی ساری زندگی ہمارا مقصد حیات ہے. محبوب کی زندگی سے دور ہو گئے برباد ہو گئے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بحال رکھ، جب تک پتا ابد درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے، پانی ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، نائٹروجن ملتی ہے، وہ ہر چیز اسے مل رہی ہے. لیکن وہ درخت سے جب اپنی جان چھڑوا لیتا ہے، جب درخت کو چھوڑ دیتا ہے، شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مرجا جاتا ہے. جھاڑو پھیرنے والا آتا ہے، اس پتے کو جھاڑو کے ساتھ دور لے جا کر آگ لگا دیتا ہے. پیوستہ رہے فکر سے، امیدیں بحال رکھ، جب تک تمہارا دامن مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہے تب تک تم قائم ہو، دائم ہو. تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری عظمت ہے، تمہارا وقار ہے. اور جب مصطفیٰ کے دامن سے دور ہو گئے، خدا کی قسم کو یہ آئے گا، جھاڑو پھیر کے لے جائے گا اور دور جا کر آگ لگا دے گا. اس فلسفے کو سمجھو، اس فلسفے کو سمجھو. زندگی کس لیے عطا ہوئی؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کس لیے عطا ہوئی؟ اس لیے پیشانیوں کو سجدوں سے سجاؤ، اپنے جسموں کو رکوعوں سے سجاؤ، اپنے بدن کو اللہ کی بارگاہ میں قیام سے سجاؤ، اپنی زبان کو ذکر خدا سے سجاؤ. یہ جوانی، یہ زندگی کس لیے ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی کو اپنی زندگی کے اوپر اس طرح چڑھا لو کہ تمہارا رنگ ختم ہو جائے، تمہیں جدھر سے دیکھا جائے تم محمدی نظر آؤ. اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ تم چلو محمدی لگو، تم بیٹھو محمدی لگو، تم سو جاؤ محمدی لگو، تم بولو محمدی لگو،
تم سنو محمدی لوگو، تم دیکھو محمدی لوگو۔ دوستان محترم، آج غوث اعظم کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہر طرف کوئی کہہ رہا ہے میں غوث کا مرید ہوں؟ کیوں ہم کہہ رہے ہیں قادریہ آستانہ سلامت رہے؟ وجہ کیا ہے؟